اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع توبہ کی توفیق سے محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو خدا کی اطاعت کے دائرے میں رکھیں، خدا کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو انجام دینا شروع کر دیں۔ یہ عمل ہم اختیار کر لیتے ہیں جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن ہمارے کمزوریاں ہم سے غلطیاں کرواتی ہیں۔ ہم جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم سے گناہ کرواتی ہیں۔ گناہ سے نکلنے کا راستہ ہمارے دین میں توبہ رکھا گیا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں اپنی غلطی پر پریشان ہوں، پشیمان ہوں اور خدا سے گڑ گڑا کر اس پر معافی مانگیں، اور جب ہم معافی مانگیں تو اس کے ساتھ یہ ارادہ بھی شامل ہو کہ ہم اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ یہ دونوں چیزیں اگر حقیقی معنی میں موجود ہوں تو یہ توبہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس توبہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس بات کی وضاحت کریں کہ یہ وہ کیا عوامل ہیں جس کے نتیجے میں انسان توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کی ہے کہ انسان جب جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتے ہیں، حق کے تقاضے پورے کرنے سے منحرف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کے دلوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے ختم قلوب کے الفاظ سے بھی بیان کیا ہے۔ توبہ کی توفیق سے محرومی اور ختم قلوب ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ دل کا بند ہو جانا، دل کا توفیق سے محروم ہو جانا، دل کا حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو جانا، یا خدا کی طرف واپسی اور رجوع کی توفیق نہ رہنا، یہ ایک ہی بات ہے جس کو ہم مختلف الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے جو چیز ہماری دعا کو قابل قبول بناتی ہے وہ یہ کہ ہمارا ارادہ سچا ہے، ہم مخلص ہیں، ہم نے حقیقی معنی میں توبہ کی ہے اور ہم واقعی آخرت کے انجام سے بچنا چاہتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنا چاہتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیں، یہ بات ہمیں بے خوف نہیں ہونے دیتی، یہ بات ہمیں نچنت نہیں ہونے دیتی، اور ہم اس احساس میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیں ہر لمحے ہر موقع پر خدا کی طرف واپس جانا ہے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ہم نے اس کی معافی مانگنی ہے۔ گناہوں پر اصرار اور گناہوں پر جمے رہنا توبہ کی توفیق سے محرومی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر اصرار کرتا رہے تو یہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو وہ کالا نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے اور اپنے گناہ پر جمع رہتا ہے تو یہ چیز اس کو سرکش بنا دیتی ہے خدا کی حدود سے، اور خدا نے جن چیزوں کو پسندیدہ قرار دیا اور جن چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے ان کو ماننے سے انکار کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ یہ چیز ہے جو اگر حقیقی معنوں میں کسی انسان سے صادر ہو تو وہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں ہر حال میں حق کا ساتھ دینے والا بنائے، حق کے تقاضے سامنے آنے پر ان کو قبول کرنے والا اور ان کو ادا کرنے والا بنائے، اور اس عذاب سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر نازل کرتا ہے اور ان کو توبہ اور ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے جو گناہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں، حق اور اس کے تقاضے پورے کرنے سے جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔